وہ مثال یہ ہے کہ جس پارٹی کی پورے صوبے میں ایک NA کی سیٹ ہے اس کو خواتین کی 2 سیٹیں تحفے میں دے دی گئی. اس سے زیادہ کوئی شرمناک کسی دستوری ملک میں حرکت نہیں ہو سکتی. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں کانسٹیٹیوشن کا کو آتھر بھی ہوں. 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ایز اے لا منسٹر میں نے امینڈ کیا سارا کانسٹیٹیوشن. یہ سیدھا آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہے جس نے ریوڑیاں بانٹنے کا حکم جاری کیا, اس کے خلاف بھی. اور ریوڑیاں جن میں تقسیم ہوئی ہے ہماری سیٹوں کی, یہ انسانوں کی سیٹیں ہیں, یہ کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن, میں نے یہ بھی کہا, اندر میرے ساتھ مشال تھی, آزم سواتی صاحب تھے, قاضی انور صاحب تھے, باقی دوست سارے جو کھڑے آپ کو نظر آ رہے تھے, کہ ریپروبیٹ اور ایپروبیٹ کا پرنسپل ہے ایک, وہ بھی اس کیس میں اپلیکیبل ہے. ایک طرف الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو میں کوئی نشستیں دوں, اور یہ بالکل غلط بات ہے. میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو رولز کے اندر جو فیصلہ کیا گیا وہ آئین امینڈ نہیں ہو سکتا کہ رولز کا سہارا لے کے الیکشن کمیشن پیچھے چھپ جائے اور کہے. یہ باتیں سن کے ہماری گزارشات کی روشنی میں جو لارجر بینچ تھا اس نے ہمارا سٹے برقرار رکھا ہے اور بدھ کو تاریخ ڈالی ہے, کیونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو سننا قانونی تقاضا ہے اور وہ آج عدالت میں موجود نہیں تھے. کچھ پارٹیوں کے لوگوں نے یہ کہا جی کہ صدر کا ہو رہا ہے انتخاب. میں نے کہا صدر کے انتخاب کے لیے 93 سیٹیں پورے ملک میں خالی ہیں. یہ خواتین کی نشستیں کیوں ان کو محروم رکھا جائے, یہ نشستیں ان کی ہیں. اب میں تھوڑا سا آئینی پوزیشن پشاور کے جرنلسٹ کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں. جو اسمبلی ہے اس کے 3 حصے ہیں. یہ پروونشل اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی, اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ اس کا وہ ہے جس میں جنرل سیٹ پہ لوگ الیکشن لڑ کے آئے ہیں. دوسرے حصے میں ہماری خواتین ہیں جن کو ہم نے ایز میجورٹی پارٹی نامینیٹ کیا ہوا ہے. اور اس کا تیسرا حصہ, اس کو نہیں بھولنا چاہیے, وہ منورٹیز کے لوگ ابھی مجھے کچھ ملے تھے, ان کو بھی سیٹیں ملنی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ منورٹی جس کا پرچم ستارہ اور ہلال میں باقاعدہ وائٹ رنگ سبز کے ساتھ رکھا ہوا ہے, آپ کہیں وہ باہر کھڑا رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 51% پاپولیشن ہے خواتین کی, ان کو کہا جائے ہم آپ کو سیٹیں نہیں دیتے, اور ہم نے ریوڑیاں بانٹی ہیں اور ریوڑیوں والے آپ ووٹ دیں گے صدر کے عہدے کے لیے. وہ غیر آئینی بات تھی ساری, اس لیے اس کو آج دوسری جانب والی کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا. اگلا جو ایشو ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو پارلیمانی پارٹی ہے ایک خاص تناسب ہے, اس کے مطابق پارلیمانی پارٹی میں جس کی جتنی سیٹیں ہوں گی اسمبلی کے اندر اس کو خواتین کی نشستیں ملیں گی. اب میجورٹی پارٹی ہے 91 تو ہم نے سیدھے ووٹ دیے, باقی سارے ملا کے ہماری ہوا کو بھی نہیں پہنچتے کہیں, تو ان میں ہماری سیٹیں کیسے تقسیم ہو سکتی ہیں؟ اور اگر یہ تقسیم ہی کرنے کا یہ فارمولہ تھا تو شکر ہے کہ کہیں الیکشن کمیشن کو یہ پشاور کا مشہور وہ جو چرسی ٹکا شاپ والا نہیں یاد آ گیا, کوئی کپتان چپل نہیں یاد آ گئی, ایک ساری جگہ وہ بھیج دیتے ہیں, ایک بار نشستیں یہ آپ ہی رکھ لیجئے سوینئر کے طور پہ. یہ کوئی فتح کا مال نہیں ہے, یہ مقبوضہ ملک نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے اسمبلی. اس لیے یہ جو چوری ہے پورے پاکستان میں ہم نے برآمد کرنی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چیری بلاسم والا بھی گیا جیل میں, اس میں پھر کیوں نکالا, پھر کیوں بلایا, پھر کیوں نکالا والا بھی گیا جیل میں. اس وقت تو کوئی دھماکہ اور کوئی خطرہ کبھی پیش نہیں آیا. یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کو پنڈی سے نکال کے کسی دور دراز علاقے میں جہاں جو ملتے ہیں اب تھوڑے بہت وکلا یا پارٹی کی لیڈرشپ, اس سے وہ گھبرا رہے ہیں جو بیٹھی ہوئی ہے اس وقت. رجیم چینج ہوئی ہے, بدریہ چوری وہ پہلی تھی, بدریہ سائفر دوسری ہوئی ہے, بدریہ چوری وہ بھی نہیں چل سکی, اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا, اس کے خلاف ووٹ ڈالا عمران خان کو. اور یہ بھی نہیں چل سکے گی اس لیے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہم ووٹ چھین کے لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم پوری فل فلیج فائٹ کریں گے. سارے جمہوری ذرائع اس کے لیے, سارے آئینی ذرائع اس کے لیے, سارے قانونی ذرائع اس کے لیے, اور سارے فورمز وہ ہمارے لیے موجود ہیں. جو اس وقت صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا پنجاب کے اندر, اس مینڈیٹ میں جو اپنی سیٹ خاتون ہار گئی ہے اس خاتون کو ایک گفٹ ملا کہ جی آپ چیف منسٹر ہیں, اور جو اس کا ابا ہے وہ شکست تسلیم کر کے اس نے وزارت عظمیٰ کے لیے پیپر ہی نہیں داخل کیے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مریم آپ شکست تسلیم کریں, ابا کو حوصلہ دیں, شکست تسلیم کرے, چاچا کو حوصلہ دیں اور مشورہ دیں کہ شکست تسلیم کرے. آپ کو تو میں نہیں کہتا کچھ بھی, آپ خاتون ہیں, یہ تھوڑی سی تو حیا کریں, کوئی تھوڑی سی تو یہ شرم کریں, تھوڑی سی تو یہ غیرت کریں. آپ کو یاد ہے کہ یہ جب پاناما کیس آیا تھا جب یہ فوراً مٹھائیاں بانٹتے تھے, اس دفعہ پشور سے چکار مٹھائی لے انتظار کرتے بیٹھے رہ گئے, کوئی نہیں گیا انہوں نے دکانیں. اس لیے کہ ان کو پتا ہے یہ شکست خوردہ عناصر ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ ہارا ہوا لشکر ہے, تو ہارا ہوا لشکر اس کے ہاتھ میں پاکستان کی تقریر نہیں دی جا سکتی.
قاضی انور صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا، ابھی وہ آ گئے، وہ خود آپ سے بات کریں گے. دو چیزیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور جو امن و امان کی بھی صورتحال اور مسائل ہیں، وہ سارے آپ جمع کر کے دیکھیں تو آپ کو دو اس کے پہلو نظر آئیں گے. ایک پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے 1984 میں نواز شریف پہلی دفعہ پنجاب کا وزیر خزانہ بنا تھا، 1988 میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنا تھا، یہ جو اس صدی کے زیادہ تر بچے بچیاں نظر آ رہے ہیں جو اب جوان لوگ اور ان سے ہمارے والی جو سٹیج ہے اس میں نہیں ہے، یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوتے جب سے یہ حکمران بنتے چلے آ رہے ہیں. تو ان کے ذریعے یہ تھے جن کو کہا جا رہا تھا کہ یہ لائیں گے تبدیلی، یہ تھے جو کہتے تھے معیشت ہم اٹھائیں گے، یہ تھے جو کہتے تھے ہم پاکستان کو سنبھالیں گے. یہ تھا رجیم چینج کا اصل مقصد کہ ان چوروں کو پہلے ان کے کیسز ختم کرواؤ، پھر ان چوروں کو ڈکیتی کے ذریعے سے عہدوں پر بٹھاؤ اور پھر ان چوروں کو پاکستان کی تقدیر کے ساتھ وہی کھلواڑ جاری رکھنے کی اجازت دو جو مارشل لاء کے دور میں 1984 میں جنرل جیلانی کے ذریعے جس کا آغاز ہوا تھا اور جنرل ضیاء کا اس وقت دور تھا. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال صرف اس کے دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جو عمران خان کے خلاف جتنے جھوٹے مقدمات اور فرضی FIR ہیں وہ ختم کی جائیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ عمران خان کو پورے پاکستان نے مینڈیٹ دیا ہے. عمران خان کا مینڈیٹ چوری ڈکیتی چوری چکاری اور چوری کسی اور طرح سے بھی کریں، آپ اس کے ذریعے سے آپ چھین نہیں سکتے. عمران خان آئے گا وہ سنبھالا دے سکتا ہے. ساری دنیا میں کسی نے آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائی. دنیا کے اداروں نے کہا کہ اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے، جو فارم 45 ہے اور جو فارم 47 کا جو قصہ ہے اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے. ہم اس کے لیے بھی اسلام آباد کے اندر ایک کراچی کی سیٹ ہے PS 119، شہید ہمارے وہاں سے MP الیکٹ ہوئے ہیں. اس میں ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس لیے کہ فارم 45 کو دیکھنا، یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2013 کے حوالے سے ایک جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن 3 رکنی بنا تھا جس میں جسٹس ثانی بھی تھے اور ایک جسٹس KP کے تھے، اس کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہے. اور اگر وہ الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا، اپنے فرائض پورا نہیں کرتا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ درست ہے کہ ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب بھی آپ سے بات کریں. قاضی انور صاحب عالم شواتی صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں اعظم صاحب پہلے وہ بات کریں. نہیں آپ پہلے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کل بھی یہ کہا تھا اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے نامور ڈاکوؤں کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے عوام کی خواہشات کے خلاف. اور میں اپنے مقتدر اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر عمران خان کی رہنمائی کے یہ ملک نہیں چل سکتا. ہم نے بدلہ چھوڑ دیا ہے. ہم اتفاق سے، محبت سے، اعتماد سے اداروں کو تقویت دینا چاہتے ہیں اور اس کا سرخیل عمران خان ہے. پورے ملک کے اندر خواتین نے، اقلیت نے، میرے نوجوانوں نے، میرے بزرگوں نے ووٹ کی طاقت سے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمیں کوئی لیڈر قبول نہیں. اس کی اہلیہ پہ جو ظلم کیا جا رہے ہیں، مجھ پر، میری فیملی پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس کا حساب کتاب عدالتی نظام کے، عدالتی منفرد نظام کے ذریعے جو انصاف پہ مبنی ہوگا اس کے ذریعے ہم چاہیں گے. لیکن جب تک عمران خان جھوٹے مقدموں کے اندر اس کو رہا نہیں کیا جاتا، یہ ملک معاشی، معاشرتی، اخلاقی طور پر، عدالتی طور پر نہیں چل سکتا. میں بحیثیت وکیل کے پشاور ہائی کورٹ بلکہ سارے KPK کے عدلیہ کے نظام کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک ہی بات ہم کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی. جس ملک کے اندر قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی وہ ملک آگے بڑھے گا. اس لیے اگر ہم نے سارے اداروں کو عزت دینی ہے اور ضرور دیں گے تو پھر عمران خان کی قیادت منفرد ہے لکھی ہوئے دیوار کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی جان کا نذرانہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. اس لیے گزارش ہے سب سے کہ آؤ مل کر اس ملک کے پاکستان کو آگے بڑھائیں، محبت کی فضا پیدا کریں، استحکام کی فضا پیدا کریں.
اس لیے کہ ملک تباہی کی طرف جا چکا ہے، بلکہ جا چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن 8 فروری کو ہوئے تھے، کل 1 مہینہ ہو جائے گا 8 مارچ کو۔ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کی پابند ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ 14 دن کے بعد فارم 45 کو ویب سائٹ پہ جائے گا۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف میڈیا نے بھی اس بات کو چینلائز کیا اور بہتوں نے اس کو ٹیلی کاسٹ کیا کہ یہ تو مہینہ پورا ہوا ہے، فارم 45 کیوں ابھی تک جو ہے ڈسپلے نہیں ہوئے۔ یہ ایک آئینی حکم ہے، یہ کہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن فارم 45 کو کب تک چھپائے گا؟ فارم 45 سامنے جانا ہے، الیکشن ایکٹ 2017 پہ ہے، وہ رولز میں ہے، اور یہی تو ہے۔ کل آپ نے دیکھو ہوگا ڈان پہ اس بات کی پورا آدھا گھنٹہ اس پہ ہوا کہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، کیوں نہیں ہوتا۔ میں نے کل بھی آپ سے ایک بات کی تھی اور آج پھر کرتا ہوں، مجھے خوشی ہوئی تھی پرسوں ISPR نے کہا کہ یہ دھاندلی میں ہم ملوث نہیں ہیں، ہم نے صرف الیکشن کے وقت لوگوں کو سیکورٹی دی ہے۔ میں پرسوں سے پریشان ہوں کہ یہ جو کرنیل اور میجر صاحبان رات کے 2 بجے آلو کے آفس میں آئے تھے، یہ کون تھے؟ ان کی تحقیقات کی جائے، یہ آرمی ان کو ڈسون کرتی ہے۔ ISPR کہتا ہے یہ ہمارے آدمی نہیں تھے، تو یہ کون تھے؟ کس نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے فارم 45 کی بجائے فارم 47 اٹھے ایشو کیے اور فگرز کو چینج کیا؟ یہ کوئی دشمن ملک کا کوئی ایجنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے ہماری فوج کو بدنام کیا۔ تو فوج کو اس کا پتہ کرنا چاہیے کون ہے۔ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ یہاں پہ کوئی فراڈیے ہیں، ان کا پتہ کریں۔ جہاں تک کیس کا تھا کہ بابر اعوان صاحب آپ سے بات کر چکے ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہماری سیٹیں مائنارٹی کی اور وومن کی، ان کی بندر وانٹ نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے۔ اس لیے ہم پشاور ہائی کورٹ میں جس کی اپنی روایات ہیں، پشاور ہائی کورٹ کی یہ روایات ہیں کہ یہ ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ یاد کی بات نہیں ہے یہ۔ اگر آپ دیکھیں 1979 سے، اس وقت سے جب نصیر اللہ بابر کو سزا دی گئی تھی تو میں نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، ملٹری کورٹ نے دی تھی، پشاور ہائی کورٹ کی ٹی وی نے اس کو سیٹسفائڈ کیا، اور 10 سال جب مارشل لا رہا وہ رپورٹ نہیں ہوئی۔ 79 کی ججمنٹ 89 میں رپورٹ ہوئی جب مارشل لا ختم ہو گیا۔ تو یہ اس وقت سے یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ پشاور ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھا ہے۔ اس لیے میں سلوٹ کرتا ہوں اس عدلیہ کو جس کا ایک عدل رکن ہونے پہ مجھے فخر ہے۔ مجھے فخر ہے میں نے 54 سال اس عدالت میں پریکٹس کی ہے، تو شکر ہے الحمدللہ۔ اور اب آپ سے بدھ کے دن انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جی آپ اپنا تعارف کرا دیں، مجھے آسانی ہو جائے گی۔ کس میڈیا سے؟ لٹیگیشن آپ سے ایک کوشچن ہے جلدی، اگر آپ اجازت دیں۔ نہیں، پہلے میں جرنلسٹ کو آج آپ نے پشاور ہائی کورٹ نے کو انتظامی میں توسیع دی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف 11 الیکٹورل ووٹ سے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اگر ان کو باقاعدہ طور پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے وضاحت کی کہ ہمیں تو پہلے سے اکثریت حاصل ہے، تو PTI بنیادی طور پر 11 الیکٹورل ووٹ سے محروم ہے۔ پہلا سوال یہ کیا یہاں پر PTI کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے غلط نہیں، ایک سوال کریں نا، ایک سوال کریں پھر دوسرا کریں۔ سیکنڈ بھی سن لیں۔ دوسرا سوال ہے سنی کیا کون سا میں شمولیت اختیار کر کے اب کچھ ملا بھی نہیں ہے اور ان کو اچھا، دونوں سوال میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ آپ کے سوالوں کا ایسنس یہ ہے کہ PTI نے یہ زیادتی کی اور PTI نے وہ زیادتی کی۔ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں زیادتی کا آغاز کا ایک پیٹرن ہے پورا۔ جس دن الیکشن ہو رہا تھا اس دن جو ہی میں آ گیا ہوں، وین کانسٹیچوئنسی از کالڈ اپان ٹو الیکٹ کہتے ہیں وہ آئین میں اور قانون میں اس کو کہتے ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ لوگ آئیں اور امیدوار بنے اور اب الیکشن ہوگا، کس نے ہمارے پیپر چھینے، کس نے ہمارے امیدوار اٹھائے، کس نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، کس نے ہمارے ناجائز باتوں کے اوپر پیپرز ریجیکٹ کیے۔ اس کے بعد دوسرا سوال آ گیا، اس آنریبل ہائی کورٹ نے ہمیں بلہ واپس کیا تھا، اور بلہ جو تھا پھر وہ الیکشن کمیشن اس میں پارٹی بن گیا۔ الیکشن کمیشن ریفری تھا،
تو کس نے الیکشن کمیشن کو بھیجا کہ جا کے آپ پی ٹی آئی کے خلاف پارٹی بنے؟ ریفری کبھی آپ نے میچ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے سوائے ان کرکٹ میچز کے جن میں نواز شریف جم خانہ لاہور میں کھیلا کرتا تھا، ان کے علاوہ کہیں نہیں۔ دوسرا جو آپ کے سوال کا پورشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا آپشن تھا ہمارے پاس، ہم کیا کیا آپشن استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو ایس آئی سی ہے یہ ہماری اتحادی آج سے نہیں ہے، پری الیکشن اتحادی ہے، یہ جدوجہد کے زمانے میں ہماری اتحادی ہے، اور اس کے جو ہیڈ ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے اس وقت سے وہ، اور ہمارے جو ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں حقیقی آزادی کی، کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کی، وہی بات وہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارا انٹرنل فیصلہ تھا اور یہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ یہ کوئی جواز نہیں ہو سکتا اس بات کا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہم نے چونکہ اتحاد کیا، اس لیے عمران خان کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا اس کو ہم سیٹیں نہیں دیں گے۔ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ صرف اتنا پرووائڈ کرتا ہے کہ کسی اسمبلی کے اندر جس کی پارلیمنٹری طاقت ہوگی اس پارلیمنٹری طاقت کے فارمولے کے مطابق سیٹیں دی جائیں گی۔ اور یہ جو بابا جی بانٹ رہے تھے ابھی حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی خیرات، یہ کس طرح سے، یعنی فارمولہ بتائیں نا کون سا فارمولہ ہے جو استعمال کیا گیا؟ کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ماورائے آئین فیصلہ یہ قائم نہیں رہے۔